بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جاوید اقبال ہنجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر جو اسرائیل کی جانب سے مسلمان خواتین پہ، مسلمان بچوں پہ، مردوں پہ بربریت کا بازار گرم کیا گیا ہے۔ ناظرین، کوئی بھی جنگ و جنگ کے کچھ اصول اور قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ آج تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں پوری دنیا میں، اس میں بچوں پہ تشدد نہیں کیا جاتا، خواتین پہ تشدد نہیں کیا جاتا۔ جو رہائشی علاقے ہیں، رہائشی آبادیاں ہیں، ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا۔ اسکول ہیں، جو ہاسپٹل ہیں، ان کو بھی ٹارگٹ نہیں کیا جاتا۔ لیکن اسرائیل نے بربریت کی، ظلم کی انتہا کر دی۔ اس نے اسکولوں پہ بھی حملہ کیا، رہائشی آبادیوں پر بھی حملہ کیا، اور نہتے فلسطینی مسلمانوں کا بے جا خون بہایا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات تو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسلمان، جن کی تقریباً 1.5 ارب آبادی دنیا میں مسلمانوں کی ہے، اب مسلمانوں میں کچھ غیرت ایمانی جاگ اٹھی ہے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے اپنی آواز بلند کرنا شروع کر دی ہے، آواز اٹھانا شروع کر دی ہے۔ ریسنٹلی جو فلسطین پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے شام اور اردن کے مسلمان فلسطین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ بارڈر کراس کر کے فلسطین میں پہنچ گئے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے، اور جو قریبی ممالک ہیں مسلمانوں کے، وہاں پہ جو زخمی خواتین ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں، ان کو طبی امداد بھی دی جا رہی ہے۔ اور پوری دنیا کے مسلمان اس پہ رنجیدہ ہیں کہ یہ جو فلسطین پہ مسلمانوں پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست کی طرف سے، اس کی پوری دنیا کے مسلمان مذمت بھی کر رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کی امداد کے لیے، فلسطینی مظلوم بھائیوں کی امداد کے لیے اٹھ کھڑے بھی ہوئے۔ اس کے لیے OIC کا اجلاس بھی حالیہ ہونے جا رہا ہے کہ جہاں بھی بربریت مسلمانوں پہ ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسا لائحہ عمل بنایا جائے تاکہ مسلمانوں کی سپورٹ کی جا سکے۔ اگر غیر ملکی طاقتیں وہ اکٹھی ہو سکتی ہیں، غیر مسلم طاقتیں ساری اکٹھی ہو سکتی ہیں، تو کیوں نہیں مسلمان کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ پوری دنیا میں تقریباً 1.5 ارب سے بھی اباب آبادی رکھتے ہیں، اور تقریباً مسلمانوں کے 57 ممالک ہیں۔ ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور وہ اپنا رول پلے بھی کر رہے ہیں۔ اس میں پاکستان بھی اپنا رول ادا کر رہا ہے، پاکستان بھی اپنا رول ادا کر رہا ہے۔ اس کے لیے ایران بھی رول ادا کر رہا ہے، اس کے لیے ترکی بھی اور سعودی عربیہ بھی اپنا رول ادا کرنا چاہ رہا ہے۔ بالکل کرنا چاہیے، تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہو کے ایسی دہشت گرد حکومت جو اسرائیلی حکومت ہے، اس کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے۔ ہم سلیوٹ کرتے ہیں ان نوجوانوں کو، حماس کے جو نوجوان ادھر لڑ رہے ہیں، نہتے جن کے پاس اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے، اور پھر بھی وہ اپنا ایک جذبہ ایمانی کے تحت لڑ رہے ہیں۔ لیکن ہم بحیثیت مسلمان ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں کہ ایک جگہ پہ مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہم وہاں پہ جا کے لڑ بھی نہیں سکتے،
ہم وہاں پہ پہنچ نہیں سکتے، تو پھر ہم اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ان کی سپورٹ ہو سکے؟ کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آج ہم بھی بحیثیت مسلمان اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں کہ جو یہ تکلیف ہے مسلمانوں کو جو دی جا رہی ہے، اس کے لیے ہم کیا کیا اپنا رول ادا کر سکتے ہیں؟ کس کس جگہ پہ بیٹھ کے نہتے ہم جا کے لڑ نہیں سکتے لیکن ہم کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں نا۔ سب سے بہترین ہے کہ آپ اس ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھائیں، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن پہ یہ تشدد اور ظلم اور بربریت ڈھائی جا رہی ہے۔ تو دوسرا، ہم بطور مسلمان، بطور پاکستانی، ایک عام شہری کی حیثیت سے ہم جو اپنا رول پلے کر سکتے ہیں وہ ہم رول یہ پلے کر سکتے ہیں کہ جو مصنوعات ہیں، اسرائیلی مصنوعات ہیں جو ہمارے ہی ملکوں میں سیل ہوتی ہیں، فروخت ہوتی ہیں، اور یہاں سے ریونیو اکٹھا ہو کے وہ اس کا اسلحہ خریدتے ہیں، اسلحہ خرید کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو اسی اسلحے کے ساتھ مارتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم آج عہد کریں کہ ہم وہ مصنوعات جو اسرائیل نے بنائی ہوئی ہیں یا جو دیگر ملک اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ان ممالک کی جو تیار کی گئی مصنوعات ہیں، کیوں نہ آج سے ہم ان کا بائیکاٹ کر دیں۔ اگر ہم آج سے اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو اربوں ڈالر روزانہ کی بنیاد پہ جو ان ممالک کو پاکستان سے اکٹھا ہو کے جاتا ہے وہ تو کم از کم رک سکتا ہے۔ اگر ہم ایک دن ان سارے ممالک کی جو اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ مل کے یہ سارے مظالم ڈھا رہے ہیں اور اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں کمپنیوں کی، اگر ہم ایک دن کے لیے یہ مصنوعات بند کر دیں تو اربوں ڈالر جو ہے ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اگر ہم بندوق لے کے جا کے ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، نہیں جا سکتے، تو کم از کم ہم گھر بیٹھے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو ان کی مصنوعات ہیں، جن میں کچھ چیدہ جن کے بارے میں جانتا ہوں وہ میں گنوا دیتا ہوں۔ اس میں پیپسی ہے، کوک ہے، فانٹا ہے، سپرائٹ ہے، نیسلے ہے، اس کے علاوہ کوئی بسکٹ کی کمپنیاں ہیں، اسی طرح کوئی موبائل کی کمپنیاں ہیں، اسی طرح میک ڈونلڈ جس کی خوراک جا کے ہم برگر وغیرہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ یہاں سے سارا پیسہ اکٹھا ہو کے ان یہودی طاقتوں کو جاتا ہے جو ہمارے ہی خلاف وہ اسلحہ خرید کے ہمارے ہی نہتے مسلمانوں کو دنیا بھر میں مظالم ڈھاتے ہیں۔ کیا آج ہم عہد نہ کریں کہ ہم بھی اس جنگ کا حصہ بنیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی سپورٹ کریں؟ ہم اس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی مصنوعات کی خریداری بند کر دیں۔ آج یہ جو ساری کوک، پیپسی، 7 اپ، میک ڈونلڈ اور دیگر جو مصنوعات ہیں ان کو اگر بند کر کے ہم اپنے ہی ملک کی پروڈکٹ استعمال کریں، اور اپنے ملک کی پروڈکٹ استعمال کرنے سے ہمارے ملک کو وہ ریونیو اکٹھا ہوگا، ہمارے مسلمان بھائیوں کو وہ ریونیو جائے گا، جس سے ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی، بجائے کہ ہم غیر مسلم طاقتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ خدا را ذرا سوچئے گا، اور بحیثیت مسلمان یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ کم از کم اگر ہم بارڈر پہ جا کے جہاد نہیں کر سکتے، ان کے خلاف لڑ نہیں سکتے، تو کم از کم ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ آج ہی فیصلہ کیجئے، آج ہی یہ مصنوعات جو غیر ملکی بنی ہوئی ہیں ان کا بائیکاٹ کیجئے، جو اسرائیل کی بنی ہوئی ہیں اور جو اس کو سپورٹ کر رہے ممالک ان کی بنی ہوئی مصنوعات کا آج ہی بائیکاٹ کریں۔ وہی مصنوعات اپنے ملک کی خریدیں،
وہی پیسہ اپنے ملک کو جائے گا، اپنے مسلمان بھائیوں کو جائے گا۔ آج ہی یہ مصنوعات خود بھی بند کریں، اپنی فیملیز کو بھی بند کروا دیں، اور تمام دوست عزیز اقارب کو بھی یہ اپنا میسج پہنچائیں کہ یہ جو مصنوعات ہیں یہ ہم بند کر کے ہم فلسطین کی جنگ میں فلسطینی بھائیوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔